دو دن پہلے جب آپ سے بات ہو رہی تھی صورتحال بالکل الگ لگ رہی تھی. اب ایسا ہے کہ پہلے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے سسٹم ہی کو چارج شیٹ کر دیا. انہوں نے کہا سسٹم ڈیلیوری نہیں کر پا رہا ہے, ہم تو فائر فائٹنگ کر رہے ہیں, اس طریقے سے نظام نہیں چل سکتا, 10 سال بھی کچھ نہیں ہو پائے گا, پچھلے 70 سال کچھ نہیں ہوا. ڈی جی ایس پی آر سے سوال ہوا, انہوں نے وزیر داخلہ کی رائے کو ان کی ذاتی رائے کہا, مگر آلموسٹ وہی بات کی. انہوں نے بھی کہا کہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا ہے. 14 نکاتی نیشنل ایکشن پلان میں بھی جو کائنیٹک معاملہ ہے, یعنی کہ جو فوج سے متعلق ہے, وہ معاملہ آگے چل رہا ہے, باقی 13 نکات پر کام نہیں ہو رہا ہے. تو کیا لگ رہا ہے کچھ نہ کچھ اب معاملہ خراب ہے, سسٹم ایک دوسرے پر بلیم گیم کی طرف جا رہا ہے؟ جی بہت شکریہ شاہ زیب. دیکھیے میرے خیال میں نے اس دن بھی آپ سے بات کی تھی کہ فرکشن پوائنٹس موجود ہیں, اور خاص طور پہ پنجاب کے حوالے سے فرکشن پوائنٹس موجود ہیں. اور اس کے بعد ایک اور ڈیولپمنٹ بھی پچھلے 24 گھنٹے میں ہوئی, جہاں پہ ایک جگہ محسن نقوی صاحب نے یہ سب کچھ کہا, وہیں پہ کیبنٹ کے دو بڑے اہم سینئر پولیٹیشینز علیم خان صاحب اور خواجہ آصف نے بھی ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگائے, اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. میں بتا سکتا ہوں کہ آپ کو کہ اس حوالے سے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ایک پوری کیمپین کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے. سو یس, پرابلم ایریاز جو ہیں وہ جاری ہیں, لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ یہ فرکشن پوائنٹس ہیں, یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو ٹھیک کی جا سکتی ہیں, کوشش کی جائے گی کہ ان کو ٹھیک کیا جائے. میری آج سے چند ماہ پہلے ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی تھی, اور جو باتیں محسن نقوی صاحب نے اپنی اس گفتگو کے اندر کہیں, یہ ایگزیکٹلی ورڈ ٹو ورڈ یہی باتیں جو ہیں میرے ساتھ اس وقت ایک انتہائی طاقتور شخصیت نے اس وقت یہ کہی تھی. اور میں ایک جملہ بلکہ یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ کہا گیا تھا کہ جناب اگر 25 کروڑ عوام پاکستان کے اندر موجود ہیں تو شاید اس میں سے 24 کروڑ 99,99,995 افراد جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں, یہ رائے تھی ان کی, کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب مزید صوبے اگر بنیں گے ایڈمنسٹریٹولی تو پھر پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا, ورنہ یہ سلسلہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا. اور وہ جو 5 افراد جو نہیں بنیں گے, یا ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ اس کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے, وہ نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ, آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو, یہ 5 لوگوں کے بارے میں جو ہے یہ رائے تھی کہ جناب یہ اس کو ریزسٹ کریں گے. اور ہم نے وہی دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے شہری رحمان صاحبہ نے آج اس کے اوپر کہا بھی کہ یہ وقت نہیں ہے اس کے بارے میں بات کرنے کا, بہتر ہے اس ٹاپک کو نہ ہی چھیڑا جائے, کیونکہ رائے اور سوچ یہ پائی جاتی ہے کہ یہ جو 2 خاندان ہیں, 2 سیاسی خاندان ہیں, یہ ٹرف وار کے اندر اس وقت موجود ہیں, اور یہ چاہتے نہیں ہیں کہ ان کی ٹرف کو, ان کے وہ ایریا جہاں پہ ان کا انفلوئنس ہے, اسے کسی طرح ڈائسیکٹ کیا جائے, اسے کسی طرح کم کیا جائے. سو یہ سوچ جو ہے کہ اس معاملے کو آگے لے کے چلنا ہے, اس پلان کو آگے لے کے چلنا ہے, اس کا آغاز آج سے بیسکلی 9 مہینے پہلے ہوا تھا. تب بھی مختلف کانفرنسز جو ہیں پاکستان بھر میں کروائی گئی تھی, اور اس میں کہا گیا تھا کہ جناب مزید صوبے جو ہمیں چاہیے. تو جو سلسلہ 9 مہینے پہلے شروع ہوا تھا وہ محسن نقوی صاحب نے اس کے بعد کل اس پہ بات کی, اور آج ڈی جی ایس پی آر نے بھی اس کے اوپر یہ کامنٹ, انہوں نے یہ ضرور کہا کہ محسن نقوی صاحب کی ذاتی رائے ہے, لیکن اس کے بعد جو وجوہات تھیں ایگزیکٹلی انہوں نے بھی یہی پن پوائنٹ کیا کہ ایڈمنسٹریٹولی جب تک یہ ساری چیزیں کوئی سیٹل ڈاؤن نہیں ہوں گی, اس کا کوئی سلوشن نہیں نکلے گا, ہماری گورننس کے ایشوز جو ہیں وہ برقرار رہیں گے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم فوج کے ادارے کے اندر بھی جو ہے یہ سوچ ضرور پائی جاتی ہے کہ ایڈمنسٹریٹولی پاکستان کا جو صوبائی کم از کم حدود ہیں اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ نیا تعین جو ہے وہ ضرور کرنا پڑے گا. اب ظاہر پیپلز پارٹی مانے گی نہیں, نون لیگ بظاہر یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم تو آگے بڑھ کر یہ کام کرنا چاہتے ہیں, مگر جس صوبے میں ڈیلیور نہیں ہو رہا ہے اور ڈیلیوری کے مسائل ہیں وہاں سے شروعات کریں, یعنی ظاہر ہے وہ کراچی کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ معاملہ حل ہو پائے گا؟ ظاہر اس ملک میں ابھی تو ایک ہائبرڈ سسٹم ہے, مگر مارشل لاز رہے ہیں, ان میں جو کام نہیں ہو سکا اب ہو پائے گا؟ دیکھیں بہت کمپلیکیٹڈ ہے, میرے خیال میں اس سوال کا جواب کو حتمی طور پہ دینا بہت مشکل کام ہے. میں مطلب ماضی کے آپ مثالیں اٹھا کے دیکھ لیجئے, خیبر پختونخوا کا نام جب تبدیل ہوا تھا, اس کو صوبہ سرحد سے صرف خیبر پختونخوا کیا تھا, اسی کے اوپر جو ہے وہ کتنی زیادہ رنجشیں ہو گئی تھی, کتنی زیادہ ٹینشنز ہو گئی تھی, الٹیمیٹلی وہ ہو تو گیا تھا. اس کے بعد فاٹا کے علاقوں کو جب آپ نے ضم کرنا تھا خیبر پختونخوا کے اندر, اس کے اوپر آج تک جو ہے ایسا تھاٹ پروسیس خیبر پختونخوا میں ابھی بھی موجود ہے کہ اس ڈیسیجن کو ریورس کیا جائے. یہاں پہ جو ہم جس چیز کی بات کر رہے ہیں وہ تو بہت بڑا ہے, مطلب اگر میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی سب سے زیادہ اس کو ریزسٹ کرے گی, وہ کوشش کرے گی, وہ اور اب سے نہیں, وہ پچھلی کئی دہائیوں سے اس کی کوشش کرتی آئی ہے کہ کم سے کم کراچی کو اور حیدرآباد کو جو ہے وہ کوئی الگ اینٹی جو ہے وہ نہ بنایا جائے. لیکن میری اطلاعات یا میری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں کسی ریفرینڈم کی طرف جو ہے وہ جانے کی کوشش کی جائے گی, اور عوام کے پاس ڈائریکٹلی جو ہے وہ اس مسئلے کو لے کے جایا جائے گا. اور اگر عوام اس سلسلے میں اپنے حق رائے دہی استعمال کرتے ہیں کسی ریفرینڈم کے ذریعے, تو پھر اس کے بعد اس کے کوئی پولیٹیکل
سولوشن جو ہے وہ آٹومیٹکلی نکل آتا ہے. اس کے بعد ان سیاسی جماعتوں کے لیے جو ہے وہ اپنی بات کو منوانا یا یہ انشور کروانا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ذرا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. لیکن کیا وہ ریفرینڈم جو ہے وہ فری اینڈ فیئر ہوگا, اس کے رزلٹ کو سب ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے, اور کیا یہ سیاسی جماعتیں اتنی ایکسٹریم تک جائیں گی کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں یا محسن نقوی صاحب کے ذہن میں اس قسم کی رائے ہے کہ یہ بائیفیکیشن ہونی چاہیے دوبارہ صوبوں کی, تو کیا وہاں تک اس کو ریزسٹ کرنے کی حد تک جائیں گے؟ کیونکہ نہیں. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو دونوں سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر پیڑھی کی تبدیلی آ رہی ہے. آج ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ, بلاول بھٹو صاحب جو ہیں کم از کم اگلے سیٹ اپ کے اندر اپنے آپ کو وزراء اعظم کے طور پہ دیکھتے ہیں, اس سیٹ کی طرف ان کی تگ و دو جو ہے وہ جاری ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو ظاہری بات ہے اس کے اوپر سیم پیج پہ جانا بہت ضروری ہے. تو کیا اس چیز کو ریزسٹ کرتے ہوئے کیا اس سیم پیج پہ نہ جانے کا رسک لینے کے لیے وہ تیار ہوں گے یا نہیں؟ سو میرے خیال میں ابھی بہت سے اہم مراحل اس سلسلے میں عبور کرنا جو ہے وہ ابھی باقی ہیں, لیکن کم از کم ایک آئیڈیا جو ہے وہ فلوٹ ہو گیا ہے. اور میں آپ کو اپنی خبر کی بنیاد پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کو آنے والے ہفتوں میں, آنے والے دنوں کے اندر ایک بہت بڑی پش ملے گی. بلکہ میرے خیال میں اگلے 24 گھنٹے کے اندر یہ ایک اور ڈیولپمنٹ بھی آپ ہوتے ہوئے دیکھیں گے اگلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر کہ اسی سلسلے میں جو ہے ایک اور کڑی بھی سامنے آئے گی. صاحب تو یہ جو ظاہر ایک دن ایک بیان آنا, پھر اگلے دن اس بیان کی انڈورسمنٹ آنا, اور پھر سسٹم کے گورننس کے حوالے سے, سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری کے حوالے سے بات ہونا, اس کو اس طریقے سے دیکھا جائے کہ کچھ کام کروانا ہے اس کے لیے بات کی جا رہی ہے, یا اس طریقے سے دیکھا جائے کہ کام ہو نہیں پا رہا ہے, ڈیلیوری ہو نہیں پا رہی ہے, اس تناظر میں دیکھا جائے؟ کیونکہ ظاہر دونوں میں بڑا فرق ہے. اگر ڈیلیوری ہو نہیں پا رہی ہے, اس تناظر میں بات کی جا رہی ہے, تو پھر سسٹم کا چلنا بڑا مشکل ہے. کچھ کروانا ہے تو پھر ایک الگ معاملہ ہے کہ شاید کچھ کر کے بات آگے بڑھ جائے گی. نہیں, میرے خیال میں کم از کم یہ بات آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ جو یہ وہی ڈسکشن ہے جو 9 مہینے پہلے بھی شروع ہوئی تھی. ایک بڑی مشہور پرسنالٹی ہیں ہماری میڈیا انڈسٹری سے, ان کا تعلق ہے. انہوں نے مختلف کانفرنسز کی, پاکستان کے مختلف شہروں میں جا کے انہوں نے مختلف جرنلسٹ کے ساتھ انٹریکشنز کیے, اور اسی آئیڈیا کو انہوں نے فلوٹ کیا. انہوں نے پورا اس کے اوپر ایک کتابچہ بنایا اور انہوں نے اپنے کیس کو جو ہے وہ بلڈ کیا. تو اسی وقت یہ بات سامنے آنا شروع ہو گئی تھی کہ کم از کم پنڈی کے اندر بھی شاید یہی رائے پائی جاتی ہے کہ اس کو ایسا ہونا چاہیے, اور اب اسی کے اوپر جو ہے وہ انسسٹ بھی کیا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو جو ہے وہ کروایا جائے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ کسی اور پوائنٹ کے ساتھ ہے کہ اگر آپ یہ کر دیں تو یہ ہو جائے گا. نہیں, میرا نہیں خیال, بلکہ اس کو بڑا اسٹرانگلی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایڈوکیٹ جو ہے وہ کیا جائے گا. اور خاص طور پہ جو ریزسٹنس آئے گی سیاسی جماعتوں کی, 2 بڑی سیاسی جماعتوں کی جانب سے, کیونکہ میرے ساتھ بھی جو چند مہینے پہلے ایک گفتگو ہوئی تھی تو اس کے اندر خاص طور پہ کہا گیا تھا کہ جو 2 بڑے سیاسی خاندان ہیں وہ اس سسٹم کو تبدیل نہیں ہونے دینا چاہتے, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اجارہ داری جو ہے وہ اس سسٹم کے اوپر قائم رہے. تو ہمیں ہر صورت یہ کرنا پڑے گا. ان کو جو طاقتور حلقے ہیں پاکستان میں, ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ دس از 2 steps forward and 4 steps back. ہم کوشش کرتے ہیں چیزوں کو ٹھیک کرنے کی, لیکن چونکہ نظام ہی اتنا خراب ہے وہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا. یہاں پہ غریب آدمی کو جو ہے وہ اپنا انصاف نہیں ملتا, اس کے لیے روزگار کے مواقع نہیں ملتے, اور کانسنٹریشن آف ویلتھ اور کانسنٹریشن آف ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بڑے بڑے اربن ایریاز تک تو محدود ہو گئی ہے, لیکن دور کے جو دیہات ہیں, جو رورل ایریا ہے پاکستان کا, وہاں تک شاید یہ ترقی نہیں پہنچ رہی ہے. شاید اس کا حل یہی ہے کہ مزید ایڈمنسٹریٹو اگر یونٹس بنائے جائیں تو شاید وہ ترقی جو ہے وہ وہاں تک بھی پہنچ سکے گی.